السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ووصی بہا ابراہیم بنیہ ویعقوب یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدا ونحن له مسلمون۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قابل قدر ذمہ داران مسجد و مدرسہ، قابل احترام نائب امام حافظ محمد شفیق توحیدی حفظہ اللہ، اور قابل قدر معلمات و دیگر سامعات، عزیز بچوں، اللہ رب العالمین کی توفیق سے جون میں جو تعلیم شروع ہوا تھا، تعلیم کا یہ آخری مرحلہ ہے۔ جن بچوں نے پورے سال محنت سے تعلیم حاصل کیا، لگن کے ساتھ، دلچسپی کے ساتھ وہ پڑھتے رہے، اپنا وقت دیا، آج ان تمام بچوں کے لیے اپنے سال بھر کے محنتوں کا ثمرہ پانے کا دن ہے۔ کچھ بچے اس میں امتیازی نمبرات سے کامیاب ہوئے، کچھ بچے وہ مقام نہ حاصل کر سکے، لیکن سال بھر انہوں نے محنت کیا، تو اسی نتیجے کو، اسی رزلٹ کو ہم یہاں جاننے کے لیے اور سمجھنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ اسی طرح سے اس جلسے کے منعقد کرنے کا ایک بنیادی سبب یہ تھا کہ اسی موقع پر پیرنٹس جو بچوں کے سرپرست ہیں، ان کی حاضری ہو جاتی تھی، تو کچھ ناصحانہ کلمات ان کے گوشے گزار کر دیا جاتا تھا، اس لیے کہ بچوں کی تعلیم و تربیت کے تعلق سے جس قدر کوتاہی پائی جاتی ہے، جو سال بھر اور کئی سالوں سے مسلسل محسوس کیا جا رہا ہے۔ حالانکہ اولاد اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے، اور والدین اور سرپرست اپنے بچوں کو اس دنیا میں جو سب سے بہترین چیز اگر دے سکتے ہیں، تو ادب سے بہتر، تعلیم سے بہتر کوئی چیز نہیں دے سکتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما نحل والد ولدا افضل من نحل ادبہم، کہ والدین اپنے بچوں کو جو کچھ بھی اس دنیا میں دیتے ہیں، ان میں سب سے بہترین چیز جو اپنے بچوں کو والدین دے سکتے ہیں اور دینا چاہیے، وہ کیا ہے؟ بہترین ادب ہے۔ اور یاد رکھیں اس بات کو کہ یہ جو ہمارے بچے ہیں، یہی بچے کل کے لیے قوم و ملت کے معمار ہوں گے۔ آج حالات جس طرح کے ہیں ملک کے، کہ مدارس اور مساجد کے اوپر بہت ساری پابندیاں عائد کی جا رہی ہیں، اور یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ مسجدوں کو ختم کر دیا جائے، مدارس کو ختم کر دیا جائے، اور مدارس کے نظام تعلیم کو ختم کر دیا جائے۔ یہ پوری کوشش ہے۔ آپ غور کیجئے کہ یہ جو کوشش ہے مساجد اور مدارس کے تعلیم کو ختم کرنے کا، یہی مسلمانوں کے پاور ہاؤس ہیں، یاد رکھیے۔ مساجد اور مدارس، مکاتب، یہی مسلمانوں کے ایمان کا پاور ہاؤس ہے۔ یہ اگر ختم ہو گیا تو آپ سوچئے کہ ہمارے بچے
یہ چھوٹے چھوٹے بچے، ان کو دینی تعلیم کہاں سے ملے گی؟ اسلام کو کبھی بھی غلبہ اور اسلام کو سربلندی، اسلام کو ترقی کبھی بھی مال و دولت، افرادی قوت کی وجہ سے نہیں ملی ہے۔ اسلام جب بھی کامیاب ہوا ہے تو مسلمانوں کے ساتھ میں ان کے ایمان کی طاقت تھی، ان کے علم کی طاقت تھی، ان کے عقیدے اور منہج کی طاقت تھی، اسی کے ذریعے سے دنیا کے اوپر انہوں نے حکمرانی کی ہے۔ مال اور جو ہے وسائل، اس کی بنیاد پر کبھی ترقی نہیں کر سکتے۔ تو آج پوری کوشش کیا ہے کہ مکاتب کو، مدارس کو، اس کو ختم کر دیا جائے، اس کا نظام تعلیم بگاڑ دیا جائے، کیونکہ اگر مسجدوں، مدرسوں اور مکتبوں میں بچے تعلیم نہ حاصل کریں، انہیں دینی تعلیم نہ ملے تو کہاں ملے گا؟ کہاں ملے گا؟ آج کئی سارے پیرنٹس کا معاملہ کیا ہے کہ وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہمارا جو سب سے اچھا بچہ ہو، جو بہت زیادہ ہوشیار ہو، تو اس کے لیے کوشش ہوتی ہے کہ وہ دنیاوی تعلیم میں آگے بڑھے، اور جب بچہ اس میں ناکام ہوتا ہے تو پھر اس کو مدارس اور مکاتب میں ڈالا جاتا ہے۔ سمجھ رہے نا؟ اس کو مدارس اور مکاتب میں۔ تو کچھ پیرنٹس کی یہ کوشش ہوتی ہے، زیادہ تر توجہ ہوتی ہے ان کی عصری تعلیم کے اوپر۔ کچھ پیرنٹس ہوتے ہیں جو دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم دونوں کے بارے میں سوچتے ہیں۔ کچھ پیرنٹس ایسے بھی ہیں جن کو کچھ لینا دینا نہیں ہے، بچے پڑھیں نہ پڑھیں، بس ان کو اس بات کی فکر ہوتی ہے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں ہمارے بچے بھی اسی کام میں لگ جائیں اور ہمارا ہاتھ بٹائیں۔ آج حالت ایسی ہے، کئی سارے پیرنٹس سال بھر جو ہے ہمارا سابقہ ہوتا ہے بچوں اور بچیوں کے پیرنٹس سے، ایک ہی جملہ ان کی زبان پر ہوتا ہے کہ بچے کو قرآن پڑھنا آ جائے بس۔ بچہ جو ہے صرف قرآن سیکھ لے، قرآن پڑھنا آ جائے اس کو، یہ ہمارے لیے کافی ہے۔ آپ سوچئے کہ ہمارا جو یہ نظام چل رہا ہے، الحمدللہ اللہ کی توفیق سے اور تمام ذمہ داران کی تعاون سے، اور ہمارے جو مخلص معلمات ہیں ان کی محنتوں کا یہ ثمرہ ہے کہ الحمدللہ تقریباً 6 سالہ کورس مدرسے میں ہے، اس کے علاوہ شعبہ حفظ ہے۔ ان 6 سال میں یہ کوشش ہوتی ہے کہ بچوں کو عقیدہ اور منہج، مخصوص احادیث کا ایک مجموعہ اور مخصوص صورتیں، اخلاق و سیرت، یہ ساری چیزیں، اور خصوصاً آداب کے تعلق سے، عبادات کے تعلق سے بچوں کی صحیح رہنمائی ہو سکے، یہ پورے سال یہ کوشش کی جاتی ہے۔ یہاں تک کہ ہفتے میں باقاعدہ اتوار کے دن آدھا گھنٹہ اس کے لیے وقف کیا جاتا ہے کہ بچوں کے عبادات کو کیسے صحیح کیا جائے۔ تو یہ کوشش ہوتی ہے، یہ آپ کو دیگر کسی بھی مکتب میں، مسجد میں یہ چیزیں نہیں ملیں گی۔ یہاں یہ کوشش کی جاتی ہے کہ بچوں کو بنیادی اعتبار سے اتنا مضبوط کر دیا جائے کہ اس پرفتن دور میں اور اس الہات کے دور میں کہ جہاں بچے دین سے بھاگ رہے ہیں، مذہب تبدیل ہو رہا ہے، مسلم غیر مسلم میں مسلمان خود ہی تفریق نہیں کر پا رہا ہے، اس کی حالت ایسی ہے۔ ایسی صورت میں یہ کوشش کرنا اور اس میں لگے رہنا کہ بچوں کو عقیدے اور منہج کے اعتبار سے اور ان کا مزاج ایسا بنا دیا جائے کہ بڑے ہو کر کے وہ کالج میں جائیں، یونیورسٹی میں جائیں اور وہ دنیا کی اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کریں، لیکن ان کے مزاج میں دین ایسا بٹھا دیا جائے کہ کوئی بھی اسلام کا دشمن ان کو دین سے، ان کے دین سے ان کو جو ہے راغب نہ کر سکے، ان کو ہٹا نہ سکے۔ یہ کوشش ہوتی ہے عام طور سے۔ تو یہ ایک کوشش ہے الحمدللہ، جس میں ضرورت اس بات کی تھی کہ پیرنٹس یہاں پہ ہوتے، والدین یہاں پہ ہوتے تو ان کو اس کی خوبی معلوم ہوتی تھی۔ جو یہ لوگ صرف جن کا یہ ذہن بنا ہوا ہے کہ ہمارے بچے کو صرف ناظرہ آ جانا چاہیے، ناظرے کے لیے ہمارے شہر میں بہت سارے مسجدیں ہیں جہاں ناظرہ پڑھایا جاتا ہے صرف، لیکن ہم لوگوں کا یہ مقصد نہیں ہے کہ بچے کو ناظرہ آئے۔ ہماری یہ کوشش ہے کہ بچہ نہ صرف ناظرہ سیکھے بلکہ اس کو صورتیں بھی حفظ ہوں، وہ حافظ بھی بن جائے، اس کو اردو اتنی آ جائے کہ وہ حدیث کی، تفسیر کی کوئی بھی کتاب اٹھائے یہاں سے نکلنے کے بعد تو اس کو پڑھنے میں، سمجھنے میں تکلیف نہ ہو۔
عربی کے بنیادی تعلیمات اتنی دے دی جاتی ہے بچوں کی کہ اگر آگے وہ کسی مدرسے میں جا کر کے داخلہ کروانا چاہیں تو آسانی کے ساتھ ان کا داخلہ ہو سکے، یہ کوشش کی جاتی ہے۔ روزمرہ کی دعائیں، عبادات، چاہے وہ عیدین کے مسائل ہوں، جنازے کے مسائل ہوں، غسل اور وضو کے مسائل ہوں، وہ سارے جو بنیادی طہارت کے مسائل ہیں وہ بچوں کو سکھلا دیا جاتا ہے، بتلا دیا جاتا ہے۔ آپ سوچیں کہ بچہ یہاں سے نکلتا ہے تو اس کو جنازہ پڑھانا آتا ہے، اس کو عیدین پڑھانا آتا ہے، اس کو جمعہ کے احکام و مسائل معلوم ہوتے ہیں۔ یہ چیزیں آپ کو کسی دیگر مکاتب کے اندر نہیں ملے گی، کہیں اور نہیں ملے گا، تو یہ کوشش ہوتی ہے۔ تو یہ ہمارا ایک بنیادی ٹارگٹ ہے کہ اگر بچہ اپنے کو یعنی ایک 6 سالہ کورس یہاں مکمل کرتا ہے تو دینی اعتبار سے اس کو کس قدر مضبوط کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو یہ بنیادی مشن ہے اس مدرسہ محمدیہ کا کہ بچوں میں خاص طور سے دینی شعور اور دینی جذبہ اس قدر پیدا کر دیا جائے، ان کے عقیدے اور منہج کو اتنا مضبوط کر دیا جائے کہ آگے چل کر کے ان کے لیے دینی اعتبار سے عقیدے اور منہج کے تعلق سے کوئی بگاڑ ان کے اندر پیدا نہ ہو، یہ کوشش کی جاتی ہے۔ تو بہرحال 1 سال پورا گزرا اور آج جو ہے بچوں کا رزلٹ ہمارے ہاتھوں میں ہے کہ بچوں نے اپنے محنت کے بقدر کوشش کی، اور خاص طور سے کچھ بچے ایسے بھی ہیں الحمدللہ، تقریباً 19 بچے ایسے ہیں جنہوں نے کچھ آج یہاں پیش کرنے کا عزم کیا ہے۔ اب اس میں ہوا یہ تھا کہ یہ جو فیصلے ہوئے ہیں بہت اچانک ہوئے ہیں، یہ جو فیصلے ہوئے خاص طور سے پروگرام کے لیے بہت اچانک ہوا۔ بیچ میں رمضان آیا، اس کی وجہ سے بچوں میں تیاری مکمل طریقے سے ہو نہیں پائی، اور اسی لیے ہم خود شش و پنج میں تھے کہ یہ پروگرام رکھنا یا نہیں رکھنا۔ کل بچوں کا سنے ہیں، کسی حد تک تھوڑی سی اطمینان ہوئے کہ چلو ٹھیک ہے، بچے ہیں، رمضان کی چونکہ چھٹیاں لگ گئی تھی اور بچوں کو حالانکہ مواد پہلے دے دیا گیا تھا، لیکن چھٹیاں لگنے کی وجہ سے بچے تیاری نہیں کر سکے برابر مکمل طریقے سے، لیکن بچے ہیں، اب ان کو ایک تھوڑا سا شوق ہے، تو تھوڑا سا سننے کے بعد یہ لگا کہ جو کچھ بھی ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں وہ یہاں کم سے کم کھڑے ہو کر کے 2 لفظ بھی بولیں گے، یہ بہت بڑی کامیابی ہے، کیونکہ یہاں اس مقام پر کھڑا ہونا اور کھڑے ہو کر کے لوگوں کے سامنے مخاطب ہونا یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو اتنا کھڑے ہو کر کے چند باتیں بھی اگر انہوں نے بول دیا تو یہ ان کے لیے ایک ہمت افزائی ہوگی اور ان کی بھی ہمت بڑھے گی۔ تو بس اس کوشش کے وجہ سے جو ہے آج ان بچوں کے لیے تھوڑا سا ایک پروگرام رکھا گیا ہے کہ جو بچے کچھ یاد کر کے آئے ہیں وہ کم سے کم کچھ باتیں اپنی جو ہے سامنے رکھیں گے، ورنہ ارادہ نہیں تھا، کیونکہ ہم کو معلوم تھا بچے تیاری نہیں کر پائے، اس لیے اعلانات بھی بہت یعنی ہم یہ جمعہ میں اعلان کر سکے خاص طور سے، اور وہاں بھی شش و پنج تھا کہ کریں یا نہ کریں، یہ حالت ایسی تھی۔ اب وہ انشاءاللہ دیکھیں گے کہ بچوں نے کس انداز میں اور کیسے تیاری کی ہے۔ تو بہرحال وقت زیادہ ہو چلا ہے۔ سب سے پہلے میں یہ چاہتا ہوں کہ اس پروگرام کا آغاز قرآن عزیز کی تلاوت سے ہو، تو اس کے لیے میں شعبہ حفظ کے طالب علم محمد عثمان شیخ رفیق ان کو دعوت دیتا ہوں، یا آئیں اور تلاوت کلام پاک سے اس پروگرام کا آغاز کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان،
تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للعنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ، جزاک اللہ. یہ شعبہ حفظ کے طالب علم محمد عثمان شیخ رفیق تھے. انہوں نے سورہ رحمان کی چند آیتیں تلاوت کی. اللہ تعالیٰ مزید ان کے علم میں اضافہ کرے اور قوت حافظہ الہ العالمین کا مضبوط کرے اور قرآن کو مکمل طور سے سینے میں محفوظ کرنے کی اللہ توفیق دے. اب اس کے بعد میں درجہ ابتدائی کا ایک بچہ ہے عبدالرحمن عبدالرؤوف خان، وہ آئیں اور ایک چھوٹی سی دعا سنائیں گے. چلو آ جاؤ بیٹا. قریب کر دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام عبدالرحمن عبدالرؤوف خان ہے. میں جماعت ابتدائی کا طالب علم ہوں. میں آپ کے سامنے میزبان کے حق میں دعا پڑھ رہا ہوں. اللہم بارک لہم فیما رزقتہم واغفر لہم وارحمہم. آمین. جزاک اللہ خیر. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یہ ابتدائی یعنی نرسری جو ہمارے پاس ہے بالکل، جس میں 4 سال سے لے کر کے 4 سال کی عمر کے بچے ہیں، ان میں سے یہ بچہ ہے. اس کے بعد ایک بچی ہے درجہ ادنا کی، ذکرہ فاطمہ سید منہاج الدین. صلہ رحمی کے موضوع پر یہ گفتگو کریں گے. ادھر سے آ بیٹا پیچھے سے. ذکرہ فاطمہ سید منہاج الدین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کے اس پروگرام میں میرا موضوع ہے صلہ رحمی. حضرت جبیر بن معطام رضی اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہ ہوگا. اس حدیث میں قطع رحمی کے انجام سے خبردار کہا گیا ہے کہ قطع رحمی کبیرہ گناہ ہے اور قطع رحمی کبیرہ گناہ ہے. چلو. قطع رحمی کرنے والا جنت میں نہیں داخل. قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہ ہوگا. بس السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ. اس کے بعد درجہ ادنا کے ایک طالب علم ہیں عرفان قریشی عبدالعزیز قریشی. وہ آئیں اور لباس کے آداب لوگوں کو بتلائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرات گرام قدر، آج کے اس پروگرام میں میرا موضوع ہے لباس کے آداب. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس شخص پر نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا جو شخص اپنا کپڑا تکبر یا ٹکنوں وغیرہ سے نیچے لٹکایا. بخاری و مسلم. تصریح: اس حدیث سے معلوم ہوا کہ مردوں کے لیے شلوار، چادر اور پینٹ ٹکنوں وغیرہ سے نیچے لٹکنا حرام ہے، کیونکہ یہ متکبرین کی علامت ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس حدیث پر عمل کرنے کی توفیق دے. آمین. جزاک اللہ خیر. عرفان قریشی عبدالعزیز قریشی یہ درجہ ادنا کے طالب علم ہیں. لباس کے متعلق انہوں بتا رہے تھے کہ ٹخنوں کے نیچے کپڑا، چاہے آپ پینٹ پہن رہے ہوں، شلوار پہن رہے ہوں، وہ مردوں کے لیے خاص طور سے ٹخنوں کے نیچے نہیں ہونا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو متکبرین کی علامت بیان کی ہے، لہذا اس سے بچنا چاہیے. اس کے بعد درجہ اولا
کہ ایک طالبہ منال فاطمہ عمران خان وہ آئے ہیں اور کھانا کھانے کے آداب بیان کریں. صحیح. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرات گرامی قدر، آج کے اس پروگرام میں میرا موضوع ہے کھانے کے آداب. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہ روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، جب بھی تم میں سے کوئی کھانا کھاؤ تو اسے دائیں ہاتھ سے کھانا چاہیے، اور جب مشروب نوش کرے تو اسے دائیں ہاتھ سے نوش کرنا چاہیے، کیونکہ شیطان اپنے بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے اور بائیں ہاتھ سے ہی پیتا ہے. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ کھانا پینا دائیں ہاتھ سے ہونا چاہیے. بلا عذر بائیں ہاتھ سے کھانا پینا حرام ہے اور شیطان سے مشابہت ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس حدیث پر عمل کرنے کی توفیق دے. آمین. جزاک اللہ. ماشاء اللہ، جزاک اللہ. یہ تھے منال فاطمہ عمران خان جو کھانے کے آداب میں بتا رہے تھے کہ کھانا پینا، چاہے کھانا ہو یا کھانے کی چیزیں ہوں یا پینے کی چیزیں ہوں، اس کو داہنے ہاتھ سے ہی کھانا چاہیے. عام طور سے ایک غلطی دسترخوان پر ہم سے یہ ہوتی ہے. دسترخوان بچھا رہتا ہے، ہاتھ میں اگر کھانا لگا ہوا ہے تو ہم بائیں ہاتھ سے گلاس اٹھاتے ہیں. سمجھ رہے نا؟ گلاس بائیں ہاتھ سے اٹھاتے ہیں، اس لیے کہ کہتے ہیں کہ ہاتھ میں تو سالن لگا ہوا ہے یا چاول لگے ہوا ہے، تو مایوب سمجھا جاتا ہے باقاعدہ. حالانکہ یہ ہے کہ سنت پہ آپ عمل کیجئے. گلاس دھل لینا آسان ہے، لیکن سنت کو بالکل قطعی ترک نہیں کرنا چاہیے. تو ایک آداب ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی ہے. دسترخوان پر بھی آپ ہوں تو سیدھے ہاتھ ہی سے آپ اٹھائیں. کچھ نکالنا ہے، برتن میں کچھ لینا ہے، پانی پینا ہے، تو آپ اپنا داہنا ہاتھ استعمال کیجئے. یہی کوشش کرنا چاہیے. اس کے بعد درجہ اولا درجہ اولا کی ایک طالبہ ہیں شیخ آمنہ تبارک شیخ آصف، وہ آئیں اور اپنا موضوع پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت گرامی قدر، آج کے اس پروگرام میں میرا موضوع ہے کھانے کے آداب. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی کھانا کھائے تو اپنا ہاتھ چاٹنے یا چٹوانے سے پہلے رومال وغیرہ سے صاف نہ کرے. بخاری و مسلم. تشریح: اس حدیث میں کھانا تناول کرنے کے آداب میں سے ایک ادب کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ کھانا کھانے کے بعد اپنے ہاتھ کو رومال وغیرہ سے صاف کرنے سے پہلے انگلیوں کو اپنی زبان سے چاٹ کر یا کسی دوسرے سے چٹوا کر صاف کرنا چاہیے. عین ممکن ہے کہ ہاتھ میں لگے کھانے میں ہی برکت ہو. کھانے کے دوران ہاتھ کو رومال وغیرہ سے صاف کرتے رہنا یا انگلیوں کو چاٹنے سے پہلے صاف کرنا درست نہیں. اللہ تعالی ہم سب کو اس حدیث پر عمل کرنے کی توفیق دے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ. اس کے بعد شعبہ حفظ کے ایک طالب علم ہیں محمد یاسین شیخ ابرار، وہ آئیں اور قرآن سے کچھ آیتوں کی تلاوت کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.
هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیر۔ یہ تھے محمد یاسین شیخ ابراج جو شعبہ حفظ کے طالب علم ہیں۔ سورہ حشر کی آخری رکوع کی چند آیتیں انہوں نے تلاوت کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں مزید جو ہے قرآن عزیز کی محبت ان کے دلوں میں پیدا فرمائے اور قرآن عزیز کو مکمل طور سے حفظ کرنے کی اللہ انہیں توفیق دے۔ اس کے بعد درجہ اول کی ایک طالبہ ذوالنین سحر شیخ ذکر پاشا یہ آئیں اور استاذ کا ادب اس موضوع پر تقریر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استاد کا ادب۔ حامدا ومصلیا اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا۔ سنن الترمذی، حدیث نمبر 1919۔ محترم و معلم و معلمات و سامعان و سامعات، اسلام میں حسن و اخلاق کی بڑی اہمیت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہترین انسان وہ ہوتا ہے جس کے اخلاق اچھے ہو۔ اسلام اپنے ماننے والوں سے مطالبہ کرتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کا احترام کریں، ایک دوسرے کی عزت کرے، کسی کو بھی حقارت کی نگاہوں سے نہ دیکھے۔ اسی لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ہمارے چھوٹے پر رحم اور شفقت نہ کرے اور بڑے کی عزت نہ کرے تو وہ ہم میں سے نہیں۔ حضرات گرامی، ہمارے سماج کے معزز ترین لوگوں میں ایک محترم ہستی ہمارے معلم و معلمات ہوتے ہیں۔ ان کی قدر کرنا، انہیں عزت دینا، ان کا احترام کرنا صرف ہمارے اخلاقی فریضہ ہے بلکہ ہمارے دین کا حصہ ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً مروی ہے کہ برکت تمہارے بزرگوں کے ساتھ ہے۔ سلسلہ صحیحہ، حدیث نمبر 322۔ اساتذہ بزرگ اور بڑے ہوتے ہیں۔ اساتذہ ان سبھی حقوق اور آداب کے مستحق ہیں جو ہمارے بزرگوں اور بڑوں کے لیے ہیں۔ رہبر بھی ہمدم بھی یہ غمخوار ہمارے، استاد یہ قوموں کے ہیں معمار ہمارے۔ حضرات گرامی، استاد کی عزت کے بغیر علم حاصل نہیں ہو سکتی، استاد کی عزت کے بغیر علم حاصل نہیں کیا جا سکتا ہے۔ استاد اور طبیب دونوں کی حالت یہ ہے کہ جب تک ان کی عزت نہ کی جائے ان سے خیر حاصل نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا اگر آپ طبیب کی بے عزتی کرتے ہو تو اپنی بیماری کو برداشت کرو، اور اگر آپ استاد کی بے وفائی کرتے ہو تو اپنی جہالت پر راضی رہو۔ یہاں تک کہ امام خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ استاد کو ان کے نام سے نہ پکارا جائے بلکہ ان سے اونچی آواز میں بات نہ کرے، اگر ساتھ چلنے کا اتفاق کرے تو ان سے آگے نہ چلے، ان کی خدمت کرے، انہیں خوش رکھنے کی کوشش کرے اسی لیے کہ اساتذہ دنیا و آخرت دونوں میں ہمارے لیے رہنما کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اللہ ہم سبھی کو باادب بانصیب بن کر رہنے کی توفیق دے، آمین۔ السلام علیکم۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ یہ تھے درجے اول کے طالبہ ذوالنین سحر شیخ ذکر کہ ہم اپنے چھوٹوں کے ساتھ شفقت کریں، بڑوں کا احترام کریں۔ اسلام حسن اخلاق کی تعلیم دیتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا
کہ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، کہ میں اخلاق کی تعمیر کے لیے اس جو ہے دنیا میں بھیجا گیا ہوں۔ اس کے بعد درجے اول ہی کی طالبہ ہیں مہارہ فاطمہ شیخ عبدالعظیم، وہ آئیں اور ایک حدیث سنائیں کہ کامل مومن کون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کامل مومن کون ہے؟ جواب، قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن عبد حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه۔ بخاری و مسلم۔ ترجمہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بندہ اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اس کے بعد ایمن فاطمہ ذیشان خان، یہ درجہ اول کی طالبہ ہیں، یہ ایک حدیث پیش کریں گی کہ قیامت کے دن سب سے سخت عذاب کس کو ملے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال، قیامت کے روز سب سے سخت عذاب میں کون لوگ ہوں گے؟ جواب، قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اشد الناس عذابا یوم القیامت المصورون۔ ترجمہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز سب سے سخت عذاب میں تصویر بنانے والے ہوں گے۔ جزاک اللہ خیر۔ ماشاء اللہ۔ اس کے بعد درجہ اول کی طالبہ ہیں ماریہ انجم سراج احمد خان، ان کا موضوع ہے پڑوسی کا مقام۔ حامدا و مسلیان اما بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن۔ قیل ومن یا رسول اللہ؟ قال الذی لا یؤمن جارہ بوائقہ۔ متفق علیہ۔ قابل قدر معلم و معلمات، سامعین و سامعات، آج کے اس پروگرام میں میرا موضوع ہے پڑوسی کا مقام۔ حضرات گرامی، اسلام میں پڑوسی کے کچھ حقوق ہے۔ اللہ تعالیٰ، اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسی کے حقوق کی ادائیگی پر کافی زور دیا ہے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس کا پڑوسی اس کا ناراض ہوگا۔ نیز پڑوسی کی عزت کرنا، انہیں تحفہ اور ہدیہ پیش کرنا دخل جنت کا سبب ہے، اور انہیں ایذا پہنچانا اور تکلیف دینا جہنم میں جانے کا ذریعہ ہے۔ اسی لیے اہل ایمان کو چاہیے کہ وہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اس میں سلوک کرے، ان کا غم و خوشی میں برابر شریک رہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کے حقوق کی ادائیگی پر کافی زور دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں۔ عرض کیا گیا اللہ کے رسول کون؟ آپ نے ارشاد فرمایا وہ شخص جس کی شرارتوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو۔ پڑوسی، اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ پڑوسیوں کے ساتھ بدسلوکی کا ایمان میں نقص کی پہچان ہے، لہٰذا پڑوسی کا خیال کرنا، ان کے دکھ درد میں ان کا ساتھ دینا، ان کی مالی مدد میں مالی مدد فراہم کرنا، ان کے دکھ درد میں ان کا ساتھ دینا مومن کا کام ہونا چاہیے۔ قرآن و سنت کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ پڑوسیوں کے حقوق کی ادائیگی واجب ہے، پڑوسیوں کو تکلیف دینا جہنم میں جانے کا ذریعہ ہے، پڑوسیوں کو تحفہ وغیرہ پیش کرنا مستحب ہے، پڑوسیوں کی عزت کرنا دخل جنت کا سبب ہے۔ اللہ تعالی ہمیں پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی اور بھلائی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین آمین۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیر۔ پڑوسی کا کیا مقام ہے اسلام میں، یہ آپ ماریہ انجم سراج احمد خان سے سماعت کر رہے تھے۔ اس کے بعد درجہ دوم کی طالبہ ہیں خان میمونہ نجم خان، یہ آئیں اور اسلام میں سنت کا مقام کیا ہے اس پر اپنی تقریر پیش کریں۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حامدہ و مصلیہ اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِنَّ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُونَ. سورۃ النور آیت نمبر 54. قابل قدر معلم و معلمات اور سامعین و سامعات، آج کے اس پروگرام میں میرا موضوع ہے سنت کا مقام. حضرات گرامی، دین کی بنیاد دو چیزوں پر قائم ہے، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. دین کی حیثیت سے ہمیں ان دونوں چیزوں پر پیروی کرنے کا حکم دیا گیا ہے. سنت طریقے کو کہتے ہیں، لیکن شرعی معنی میں سنت ہر اس قول، فعل، تقریر کو کہا جاتا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیا جائے. اسی کو حدیث بھی کہا جاتا ہے. گرام قدر، سنت کا مفہوم سمجھنے کے بعد ہمارے لیے یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ ہمارے زندگی میں سنت کا کیا مقام ہونا چاہیے. نمبر 1، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر زندگی گزارنا ہی ہدایت والی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِنَّ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُونَ. اے لوگو سن لو، رسول کے طریقے پر چلو گے تو ہدایت والے سمجھا جاؤ گے. نمبر 2، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَن تَوَلَّىٰ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا. سورۃ النساء آیت نمبر 80. اس رسول کی جو اطاعت کرے اسی نے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی ہے، اور جو منہ پھیر لے تو ہم نے آپ کو کچھ ان پر نگہبان بنا کے نہیں بھیجا. ذرا سوچو مسلمانوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی وہ ہے جن کی اطاعت اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے. بھلا وہ کیسے مسلمان ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر اعراض کرتے ہیں لیکن دعویٰ محبت رسول کا کرتے ہیں. حضرات گرامی، سنت کا اس قدر مقام ہے کہ اس کے برخلاف عمل کرنے سے عمل ضائع ہو جاتا ہے اور وہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتا. اللہ ہم سب کو سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے اور شرک و بدعت سے بچائے. آمین. آمین. ماشاء اللہ، جزاک اللہ. اسلام میں سنت کا مقام کیا تھا یہ آپ سماعت کر رہے تھے خان میمونہ نجم خان سے، کہ جس طرح سے قرآن کی اتباع اور پیروی لازم ہے، اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی بھی پیروی ہمارے لیے ضروری ہے، اس لیے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین قرآن عزیز کی عملی تفسیر ہے. اس کے بعد درجہ دوم کی طالبہ ہیں عائشہ عبدالرؤوف خان، یہ آئیں اور اپنا موضوع پیش کریں. ان کا موضوع ہے منہج سلف اور اس کی ضرورت. عائشہ عبدالرؤوف خان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حامد و مصلیٰ اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واتبع سبیل من اناب الی. حضرات گرامی قدر، آج کے اس پروگرام میں میرا موضوع ہے منہج سلف اور اس کی ضرورت. منہج عربی زبان کا لفظ ہے. اس کا مطلب واضح راستہ، روشن طریقہ یا وہ طریقہ جو ظاہر و واضح اور مستقیم ہو. اور سلف سے مراد صحابہ اکرام، تابعین اعظام، اتباع تابعین اور تا قیامت احسان و اخلاص و اتقان کے ساتھ جو ان کی اتباع کرے. منہج سلف کا مطلب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب و اخیار، تابعین اور تبع تابعین کے طریقے پر عقیدہ و عمل کو قبول کیا جائے. بالفاظ دیگر منہج سلف یہ ہے کہ اسلام اور دین کے مصادر کو اسی طریقے سے سمجھا جائے اور اس کے مطابق عمل کیا جائے جس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا، بتایا اور عمل کیا، اور جس طرح آپ کے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین اعظام اور تبع تابعین نے عمل کیا. یہی وہ راستہ و طریقہ ہے جس کی صحت و سلامت و استقامت کی ضمانت ہے. ان کے علاوہ جو بھی راستے ہیں وہ سب کے سب گمراہی کے راستے ہیں. محترم سامعین و سامیات، یہ منہج سلف ہمیں بتائے گا کہ خیر کیا ہے اور شر کیا ہے، حسنات کیا ہے، سیئات کیا ہے، صحیح افکار کیا ہے، غلط افکار کیا ہے، درست عقیدہ و غلط عقیدے کے درمیان تفریق، حق و باطل کی تمیز، سیاہ سفید کا امتیاز منہج سلف کو اپنانے سے ہی پتہ چلے گا. اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا کے مختلف ادیان و مذاہب
فرق و ملل میں سے صرف اور صرف خالص دین اسلام ہی معتبر ہے. اسی طرح افکار و خیالات، رجحانات، تصورات وغیرہ میں صرف اور صرف اسلاف کا فہم ہی مستند و معتبر ہے. فہم سلفی کو زندگی کے تمام مراحل و شعبجات میں لاگو کرنا ضروری ہے، جیسا کہ رب تعالیٰ نے فرمایا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، میری طرف رجوع کرنے والوں کے راستے کی پیروی کرو. سورہ لقمان آیت نمبر 15. اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا دین محفوظ رہے، عقیدہ مضبوط رہے، تو منہج سلف کو حج جان سمجھیے، اپنی زندگی کو انمول موتی سمجھیے. دنیا اور آخرت کی بھلائی، فوز و فلاح اور صرف منہج سلف ہی میں ہو. آج کے اس پرفتن دور میں اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو منہج سلف صالحین جو اللہ کی وحی سے مستفاد و ماخوذ ہے کہ فہیم کی توفیق فرما دے، تو یہ یقیناً ایک عظیم سعادت و بصیرت ہے جو اخروی کامیابی کے لیے مطلوب و مقصود ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں منہج سلف پر چلنے اور اس کی نشر و اشاعت کی توفیق عطا فرمائے. آمین. جزاک اللہ. ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیر. یہ تھے عائشہ عبدالرؤف خان جو درجہ دوم کی طالبہ ہیں. منہج سلف اور اس کی ضرورت کیا ہے، یہ قرآن و سنت کی روشنی میں انہوں نے پیش کیا. اللہ تعالی ہم سب کو منہج کو سمجھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد درجہ شعبہ حفظ کے ایک طالب علم ہیں سید ابراہیم سید شکیل، وہ آئیں ہیں اور قرآن عزیز کے کچھ آیتوں کی تلاوت پیش کریں. اٹھنا نہیں اس کے بعد، ہاں کوئی بھی اٹھا بہت پھٹ کے دوں گا اس کے بعد میں. ہاں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جگہ سے اور یہاں کوئی بھی چیز. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام ورحمۃ اللہ. ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیر. یہ تھے سید ابراہیم سید شکیل جو شعبہ حفظ کے طالب علم ہیں. آپ ان سے 30ویں پارے کی چند آیتوں کی آپ تلاوت سماعت کر رہے تھے. اس کے بعد درجہ سوم کے طالب علم حمزہ بیگ عثمان بیگ یہ آئیں ہیں اور توحید کی اہمیت و فضیلت اس پر اپنا موضوع پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. توحید کی اہمیت و فضیلت. حامدن و مصلیان اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. قابل احترام اساتذہ کرام و قابل قدر معلمات اور دیگر سامعین و سامعات، آج کے اس سالانہ پروگرام میں توحید کی اہمیت و فضیلت کے عنوان پر چند باتیں آپ کے سامنے کی رکھنے کی کوشش کروں گا. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. معزز حاضرین و حضرات،
توحید دین اسلام کی بنیاد ہے. توحید سب سے پہلا فرض ہے جس کا اقرار کرنا اور اس کو دل و جان سے قبول کرنا ہر مسلمان پر لازم ہے. توحید وہ چیز ہے جس کے بغیر کوئی دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا. توحید 3 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے: اللہ کی ربوبیت کی پہچان اور اس کی حدانیت کا اقرار کرنا اور تمام شریکوں کی نفی کرنا. گرامی قدر، اللہ نے ارشاد فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. سورہ بقرہ آیت نمبر 163. تم سب کا معبود ایک ہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ بے حد رحم والا اور بڑا مہربان ہے. اس آیت کریمہ کے پہلے جملے میں صرف ایک معبود کا اثبات ہے اور دوسرے جملے میں اللہ تعالیٰ کی سوا باقی تمام معبودان باطلہ کی نفی کر دی گئی ہے. اس سے معلوم ہوا کہ کائنات میں معبود تو کئی ہو سکتے ہیں، لیکن پوری کائنات کا معبود برحق صرف اللہ تعالیٰ ہے. توحید دین اسلام کی 2 بنیادی اصولوں میں سے ایک ہے. دین اسلام کی 2 بنیادی اصول ہے. پہلا، اللہ کی عبادت کی جائے اور تمام عبادت اسی کے لیے بجائے لائے اور کسی عبادت میں کسی کو شریک نہ بنایا جائے. دوسرا یہ کہ عبادت رسول اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اور ان کے اسوہ حسنہ کے روشنی میں کی جائے. یہ دونوں اصول کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ سے ماخوذ ہے. اس سے معلوم ہوا کہ توحید دین اسلام کے 2 بنیادی اصولوں میں سے ایک ہے. ایمان کا آغاز توحید الہی سے ہوتا ہے. حضرت مصعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، جب ابو طالب کے وفات کا وقت آیا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ابو جہل اور عبداللہ بن ابو امیہ بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. تو چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عمی قل لا الہ الا ہو کلماتاً اشہد لکا بہا عند اللہ. اے چچا جان، آپ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لے. یہ ایسا کلمہ ہے کہ جس کے بغیر میں اللہ کے یہاں آپ کے حق میں گواہی دوں گا. اس پر ابو جہل اور عبداللہ بن ابو امیہ کہنے لگے اے ابو طالب، کیا تم عبد المطلب کے دین کو چھوڑ دو گے؟ تو رسول اکرام صلی اللہ علیہ وسلم ہر بار لا الہ الا اللہ پیش کرتے رہے اور اپنی پہلی بات دہراتے رہے، لیکن ابو طالب نے کہا وہ دین عبد المطلب پر قائم ہے اور اس نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے سے بھی انکار کر دیا ہے. صحیح بخاری 3884. اس حدیث سے ثابت ہوا کہ ایمان کی ابتدا صرف توحید سے ہوتی ہے اور توحید کی اقرار کرنے سے کوئی غیر مسلم اسلام کے دائرے میں داخل ہو سکتا ہے. اسی توحید کے بنا پر ہی اس کے اللہ کے عذاب سے نجات ممکن ہے. جیسے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی نے گواہی دی کہ محمد اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے تو اس پر اللہ تعالی نے جہنم حرام کر دی ہے. نیز محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت صرف اہل توحید کو نصیب ہوگی. جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص میری قیامت کے دن میری شفاعت اس شخص کو نصیب ہوگی جس نے اپنے دل کے گہرائیوں سے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہا. اللہ ہم سبھی کو توحید پر جینے اور مرنے کی توفیق دے، آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیر. یہ تھے درجہ سوم کے طالب علم حمزہ بیگ عثمان بیگ. توحید کی اہمیت و فضیلت کیا ہے اس پر وہ گفتگو کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ العالمین تا زندگی ہم سب کو اپنے عقیدے کی اصلاح کرتے ہوئے صحیح عقیدے پر باقی رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد درجہ سوم کے ایک طالب علم ہیں عبدالقوی محمد کاشف، وہ آئیں اور اپنا خطاب پیش کریں. ان کا موضوع ہے نماز کی اہمیت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین، اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین. البقرہ آیت نمبر 43. قابل احترام معلم و معلمات، سامعین و سامعات، کلمہ پڑھنے کے بعد انسان کے مسلمان ہونے کی سب سے بڑی نشانی نماز کی پابندی کرتا ہے، کیونکہ ہر عبادت ہر کسی پر فرض نہیں اور ہر روز ادا نہیں کی جاتی. زکوٰۃ صاحب نصاب پر
سال کے بعد ایک بار فرض ہے. روزہ سال کے 12 مہینوں میں سے ایک مہینہ رمضان میں فرض ہے. حج صاحب استطاعت پر عمر بھر میں صرف ایک بار فرض ہے. اس لیے یہ تمام عبادات انسان کی کھلی پہچان، مسلمان کی کھلی پہچان نہیں بن سکتی. اور نماز ایک ایسی عبادت ہے جو دن بھر میں سے 5 وقت فرض ہے، اور یہ مسافر پر بھی فرض ہے اور مقیم پر بھی فرض ہے. یہ تندرست پر بھی فرض ہے اور بیمار پر بھی فرض ہے. یہ مرد پر بھی فرض ہے اور عورت پر بھی فرض ہے. یہ حاکم پر بھی فرض ہے اور محکوم پر بھی فرض ہے. یہ امیر پر بھی فرض ہے اور غریب پر بھی فرض ہے. یہ حالت امن میں بھی فرض ہے اور حالت خوف میں بھی فرض ہے. توپیں تلواریں چل رہی ہے، نیزے گھمائے جا رہے ہو، تیروں کی بوچھاڑ ہو، بم برس رہے ہو، ٹینک بارود برسا رہے ہو، توپیں آگ اگل رہی ہے، ایسے سنگین وقت میں بھی نماز کی چھٹی نہیں ہے. اس لیے نماز ایک مسلمان کی کھلی پہچان ہے. یہی وجہ ہے کہ جب کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا، خدمت میں حاضر ہوتا اور اسلام قبول کرتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے کلمہ پڑھانے اور عقائد و ایمانیات سکھلانے کے بعد سب سے پہلے نماز کی پوری تعلیم فرماتے تھے. نماز تحفہ و معراج. صحیح این میں اسراء و معراج کے مفصل روایت میں ہے کہ معراج کی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رب العرض و سما کی طرف سے جو 3 تحفے ملے تھے، اس میں سے ایک تحفہ یہ تھا کہ آپ پر اور آپ کی تمام امت پر 50 وقت کی نمازیں فرض کی گئی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مشورے پر بار بار اللہ رب العزت کی بارگاہ میں تخفیف اور آسانی کا مطالبہ کرتے رہے. آخرکار 50 میں سے صرف 5 ہی باقی رہ گئی تو خالق کائنات نے فرمایا ہِیَ خَمْسٌ وَهِیَ خَمْسٌ لَا يُبَدِّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ. اب 50 میں سے صرف 5 ہی باقی رہ گئی ہے، لیکن یہ ہمارے یہاں 50 ہی ہے، ہماری بات بدلے نہیں جاتی. مطلب یہ ہے کہ آپ کی امت 5 نمازیں پڑھے گی، میں اس کا 50 نمازوں کے ثواب دوں گا. نماز کفر اور ایمان کے بیچ میں فرق کرنے والی چیز ہے. مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ. مسلم بندہ اور کافر میں فرق نماز کا چھوڑنا ہے. نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہے. نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حیات طیبہ کے آخری ایام میں بار بار تاکید فرماتے رہے الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم. اے امت مسلمہ، نماز کی پابندی کرنا اور غلام لونڈیوں کی حقوق کی پاسداری کرنا. آج باپ دادا کے جائز ناجائز وصیتوں پر پہرا دیا جا رہا ہے، لیکن پیغمبروں کے امام پوری اولاد آدم علیہ السلام کے سردار جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تاکید وصیتوں کو نظر انداز کیا جا رہا ہے. حضرات گرامی، نماز چھوڑنے والے کا برا انجام ہوگا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے نماز پر ہمیشگی اختیار نہ کی اس کے لیے قیامت کے دن روشنی، دلیل اور نجات نہیں ہوگی، اور وہ قیامت کے دن قارون، فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا. اللہ اکبر. لمحہ فکر یہ ہے کہ نماز کتنی خصوصیات والی عبادت ہے، اور نماز کی پابندی کرنا کتنے فوائد و منافع ہے کی ضامن ہے. اور نماز میں کوتاہی دنیا و آخرت میں محرومی اور وہ سیاہ بختی ہے. اللہ تعالی ہمیں پکا سچا باعمل نمازی مسلمان بنائے. آمین. اللہ تعالیٰ اس کو دنیا اور آخرت کی بے شمار نعمت کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسی عورت سے راضی ہو جاتا ہے. ظاہر ہے یہ ایک مسلمان عورت کے لیے اس سے بڑھ کر نعمت اور خوشی کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرأۃ عورۃ فإذا خرجت استشرفها الشیطان. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت
عورت سر اپا پردہ ہے. عورت جب نکلتی ہے شیطانوں سے جھانکتا ہے، یعنی شیطان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کو اس بات پر ابھارے کہ اس کو دیکھ کر بد نظری اور دیگر گناہوں میں مبتلا ہو. اللہ تعالیٰ کو عورت کا پردے میں رہنا اتنا پسند ہے جتنا عورت پردے میں رہتی ہے اور اپنے آپ کو نامحرم مردوں سے چھپاتی ہے. اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ عورت کے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتی ہے جب وہ اپنے گھر کے کسی پوشیدہ حصے میں ہو. صحیح ابی ابان میں ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرأۃ عورۃ فإذا خرجت استشرفها الشیطان وأقرب ما تكون من ربها إذا خارج بیتها. سنن ابی ابان. عورت پردے کی چیز ہے، اور عورت اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتی ہے جب وہ اپنے گھر کے کسی پوشیدہ حصے میں ہو. اس سے عورت کو پردہ کرنے، پردے میں رہنے اور بلا ضرورت گھر سے نہ نکلنے کی بڑی اہمیت و فضیلت معلوم ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ہماری ماں و بہنوں کو پردہ کرنے کی توفیق بخشے. آمین. ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیر. آج کے دور میں اس بات کی سب سے زیادہ ضرورت ہے کہ جبکہ پردہ فیشن بنتے جا رہا ہے، خاص طور سے ماؤں بہنوں کو اور خاص طور سے گھر کے سرپرستوں کی ذمہ داری ہے کہ آج کے اس فتنے کے دور میں اس کی اہمیت کو سمجھنے کی کوشش کریں. پردہ یہ صرف اور صرف ایک لباس نہیں ہے، بلکہ امت مسلمہ کی خواتین کے دلوں میں اس کی عظمت اجاگر ہونی چاہیے. اس کے بعد ایک طالب علم ہے شہزاد شیخ شاہد، وہ آئیں اور لباس کے آداب یہ پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت گرامی خود، آج اس پروگرام میں میرا موضوع ہے لباس کے آداب. حضرت بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس شخص کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھیں گا جس نے تکبر سے اپنا کپڑا ٹکنوں وغیرہ سے نیچے لٹکایا. بخاری و مسلم. تشریح. اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ مردوں کے لیے چادر، شلوار اور پینٹ وغیرہ کا ٹکنوں سے نیچے لٹکانا حرام ہے، کیونکہ یہ متکبرین کی علامت ہے. اللہ ہم سب کو اس حدیث پر عمل کرنے کی توفیق دے. آمین. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آرام سے بیٹھیے، بہت زیادہ نہیں، بس ایک خطاب اور باقی ہے، اور اس کے بعد انشاءاللہ پھر انعامات کی تقسیم انشاءاللہ ہوگی. درجہ سوم کے طالبہ ہیں امیمہ تنویر محمد کاشف. وہ آئیں اور برقع کیسا ہونا چاہیے یہ وہ آپ کے سامنے رکھیں گی کہ برقعے کی کیفیت شرعی کیا ہونا چاہیے. انشاءاللہ اس کو آپ سنیں اور اس کو سمجھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمد و نصلی علی رسول الکریم. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرات گرامی قدر، آج کے اس پروگرام میں میرا موضوع ہے برقع کیسا ہونا چاہیے. نمبر 1، برقع انتہائی سادہ ہو، اس میں نقش و نگار، زیب و زینت نہ ہو، اور نہ ہی ایسا رنگ ہو جو جاذب نظر ہونے کی وجہ سے مردوں کی توجہ کا سبب بنے. نمبر 2، برقع چست نہ ہو کہ جس سے جسم کی حیت اور نشیب و فراز ظاہر ہوتی ہو، بلکہ وہ اس قدر ڈھیلا ڈھالا ہو کہ جس سے جسم نمایاں نہ ہوتا ہو. نمبر 3، برقع باریک نہ ہو کہ جس سے جسم یا جسم کا لباس نظر آتا ہو، بلکہ وہ اس قدر موٹا ہو کہ جس سے جسم یا جسم کا لباس نظر نہ آتا ہو. نمبر 4، برقع اس قدر بڑا ہو کہ جس سے جسم اچھی طرح چھپ جائے. نمبر 4، برقع مردوں کے لباس کے مشابہ بھی نہ ہو، اور نہ ہی کافروں یا دین بیزار عورتوں کے مشابہ ہو، کیونکہ ان کے مشابہت اختیار کرنے سے منع کیا گیا ہے. نمبر 6، برقعے پر مہکنے والی خوشبو بھی نہ لگائی جائے جو کہ مردوں کے لیے فتنے کا سبب بنے. حضرات گرامی، ایسا برقع پہننا جو نقش و نگار والا ہو، جاذب نظر ہو،
چست یا باریک ہو، جس سے جسم نمایاں ہوتا ہو، واضح رہے کہ یہ ناجائز ہے۔ لہٰذا مرد حضرات کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی خواتین کو ایسے ناجائز برقعوں سے منع کر کے جائز برقعے پہننے کا پابند بنائے۔ آخر میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام خواتین کو جائز برقعے پہننے کا پابند بنائے، آمین۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیر۔ یہ تھے امیمہ تنویر محمد کاشف، برقع کیسا ہونا چاہیے۔ یقیناً آج کے دور کی یہ سب سے بڑی ضرورت ہے کہ برقع ہی فیشن ہو گیا ہے۔ برقع اس انداز کا ہوتا ہے کہ ڈریس سے بھی زیادہ خوشنما وہ ہوتا ہے، حالانکہ وہ آپ کے زینت کو چھپانے کا ذریعہ بننا چاہیے، لیکن برقع خود ہی زینت بن گئی ہے۔ تو اس سے بچنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے اور سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم پردہ فیشن کے طور پر نہ کریں، بلکہ پردہ دین کے طور پر کریں کہ ہمارے دین کا حصہ ہے۔ الحمدللہ، جیسا کہ اعلان کیا گیا تھا کہ آج بچوں کا رزلٹ رہے گا، تو یہاں وہ بچے جنہوں نے کامیابی حاصل کی ہے اچھے نمبرات سے، ان بچوں کا رزلٹ انعامات کے ساتھ یہاں دیا جائے گا۔ اور خاص طور سے آخری سال ہمارے وہ بچے جنہوں نے 6 سال کا کورس یہاں پہ مکمل کیا ماشاءاللہ، اور یہاں پہ ان کا آخری سال تھا، ان کو یہاں کے سرٹیفکیٹ سے بھی نوازا جائے گا۔ تو اس حیثیت سے اس پروگرام کو منعقد کیا گیا ہے۔ اے بچے خاموش بیٹھو، آواز نہیں کرنا اس کے بعد، آواز مت کرو بیٹے، تھوڑا دیر بیٹھو بس خاموش۔ ہمارے مدرسے میں سب سے پہلی کلاس جو ہے وہ ابتدائی یعنی نرسری کی کلاس ہے۔ اس میں 4 سال سے بچے، 4 سال کے بچے، اس سے اوپر کے بچے اس میں زیر تعلیم ہیں۔ اس میں درجہ ابتدائی میں 3rd پوزیشن ایک بچے نے حاصل کی ہے، سید شعیب سعید علی، انہوں نے 3rd پوزیشن حاصل کی ہے، 89.12 ان کا فیصد ہے۔ یہ آئیں اور اپنا انعام لے کر کے جائیں۔ میں ڈاکٹر تنویر صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنے ہاتھوں سے بچوں کو انعامات سے نوازیں۔ سید شعیب سعید علی آیا بچہ؟ نہیں؟ ابتدائی میں دوسرے پوزیشن پر جو بچے ہیں وہ ہے الشبا فاطمہ شیخ عبد القادر، 93.87% ہے ان کا۔ الشبا فاطمہ شیخ عبد القادر نہیں، انعام ہی کینسل کر دیں گے بیٹے آپ۔ ہاں چلو، نہیں آئے۔ فائزہ انجم شیخ جنید، پہلی پوزیشن 97%۔ فائزہ انجم نہیں، تینوں انعام کینسل۔ ہاں بعد والوں کو دے۔ درجہ ادنا، آپ ہیں کہاں تھے؟ ہاں کھانا کھا رہے تھے، پھر کینسل ہو گیا آپ؟ چلو آ جاؤ۔ الشبا فاطمہ شیخ عبد القادر، یہ لو لو یہ لو، رکو رزلٹ ایسا سامنے لو، پکڑو ادھر ادھر، ایسا ہاں ایسا، چلو پکڑو دونوں ہاتھ سے، چلو دونوں ہاتھ لگاؤ، ماشاء اللہ۔ چلو درجہ ادنا، درجہ ادنا میں 3rd پوزیشن ایک بچے نے حاصل کیا ہے، 89%۔ آشنا عارف سید، آشنا عارف سید، آپ میں بیٹے ادھر سے آؤ، ادھر سے ادھر سے ادھر سے، چلو آ جاؤ، چلو پکڑو دونوں ہاتھ سے، ماشاء اللہ۔
सेकंड पोजीशन 96.87 शहजाद शेख शाहिद। नहीं ये नहीं देना, क्या देना है? हाँ नहीं देना है। शहजाद शेख शाहिद ये हाँ सेकंड पोजीशन है। चलो माशाल्लाह। इसके बाद दर्जा अदना में पहली पोजीशन 97.87% आयशा अदनान अल कसीरी। आयशा अदनान अल कसीरी नहीं आए कंचन। हाँ दूसरे ठीक है। दर्जा उला, दर्जा उला में तीसरी पोजीशन एक बच्चे ने हासिल किया है 95.62% अक्सा अब्दुल अलीम। वो आएँ और अपना इनाम लेकर के जाएं। तीसरी पोजीशन अक्सा अब्दुल अलीम। मैं मोहम्मद काशिफ से गुजारिश करता हूं कि वो आएँ और बच्चों को इनामात से नवाजें। मोहम्मद काशिफ ये लो, ये भी लो। चलो उला में दूसरी पोजीशन पर 96.87% अदीबा अंजुम शेख आसिफ। सेकंड पोजीशन चलो बेटा। दर्जा उला में पहली पोजीशन 98.87 शेख आमिना तबारक शेख आसिफ। डॉक्टर नजम साहब से गुजारिश करता हूँ इधर आएँ और बच्चों को इनामात से नवाजें। दर्जा अव्वल में पहली पोजीशन जिनका परसेंटेज है 96.75 अशमीरा फातिमा अब्दुल कादिर। तीसरी पोजीशन अशमीरा फातिमा अब्दुल कादिर। अशमीरा फातिमा अब्दुल कादिर। दूसरी पोजीशन दर्जा अव्वल में महारा फातिमा शेख अब्दुल अजीम 97%। ये भी ले लो, ये भी ले लो। दर्जा अव्वल में पहली पोजीशन पर जिनका परसेंटेज है 98.37 मारिया अंजुम सिराज अहमद खान। पहली पोजीशन फर्स्ट। माशाअल्लाह। क्या नाम है जो आप बैठे हुए?
درجہ دوم میں میں ابرار بھائی سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور بچوں کو انعامات سے نوازیں. درجہ دوم میں تیسری پوزیشن جس بچے نے حاصل کیا ہے 93%. افشین سید عارف تیسری پوزیشن. درجہ دوم سیکنڈ پوزیشن 95%. عائشہ شیخ شاہد. درجہ دوم میں پہلی پوزیشن 95.62. جویریہ فرج بن مبارک. ٹھیک ہے. چلیے بات. عبد المجید بھائی سے گزارش ہے وہ آئیں. شہزاد عبدالرؤف بھائی. یہی ہے نا بھائی, یہی تو دیکھ رہا ہوں میں. سالانہ کے رنگ پہ دیں گے نا. ٹھیک ہے. درجہ سوم میں تھرڈ پوزیشن پر جو ہیں ان کا پرسنٹ ہے 97.25. علینا مہرین شیخ نعیم. وہ آئیں اور اپنا سرٹیفکیٹ حاصل کریں اور اپنا انعام بھی لے جائیں. علینا مہرین شیخ نعیم. سیکنڈ پوزیشن پر جو ہیں درجہ سوم میں ان کا پرسنٹ ہے 97.75. محمد عبدالقوی محمد کاشف. محمد عبدالقوی کے دادا سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور جو ہے انعامات سے نوازیں. درجہ سوم میں پہلی پوزیشن پہ جو ہیں وہ امیمہ تنویر محمد کاشف ہیں. وہ آئیں اور اپنا انعام لے کے جائیں. اب وہ جو ہے نہیں یہ سرٹیفکیٹ. ہاں صفا علی باوزیر. شیزہ علی باوزیر. کس کو؟ اچھا ٹھیک ہے. دوم کلاس دوم نا. ٹھیک ہے. محمد فیصل عمودی.
ٹھیک ہے آپ درجہ دوم میں جو فرسٹ سیکنڈ تھرڈ آئے ہیں وہ بچے آ جائیں. درجہ دوم میں دوم کے بچے، دوم میں جو بچے فرسٹ سیکنڈ تھرڈ آئے تھے وہ آ جائیں. چلے گئے؟ کون ہے دوم کے؟ آپ ہیں؟ چلو جو گئے گئے ہے نا. ہاں ڈاکٹر تنویر صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور یہ سند سے نوازیں بچوں کو. ام کلثوم شیخ فہیم، ام کلثوم شیخ فہیم نہیں. شیخ عیسیٰ عرفان عظیم، تین ہے کیا؟ دے دیتے ہیں. سیدہ عزیزہ مریم سید عابد، عزیزہ مریم سید عابد. مریم شریفہ حبیب حمد، مریم شریفہ. کون سی کلاس میں؟ ادھر ہے نام تمہارا، نہیں لے کے گئے، نہیں لے کے گئے، کہاں ہے؟ نہیں ہے تمہارا، بالکل نہیں ہے. حبیب حمدان الطاس، حبیب حمدان الطاس. عائشہ فاطمہ شیخ نعیم، عائشہ فاطمہ شیخ نعیم. ٹھیک ہے بیٹھ جاؤ، کسی اور کیا آتا ہے. شیخ محمد شفیق سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور سند دیں بچوں کو. رشدہ شیخ مظہر، حبیب حامد حبیب طاہر، شیخ مجاہد شیخ حامد، مرزا حمزہ بیگ مرزا عثمان بیگ، فاطمہ الکثیری عبد الرحمن الکثیری. عبد الرحمن بھائی سے گزارش ہوائیں، آ جاؤ آ جاؤ بھائی، دے دو. بس 10-15 منٹ اور لگے گا انشاءاللہ. ہاں ٹھیک ہے نا، ابھی ہے نہیں، ابھی میں سے نیچے ہے. ٹھیک ہے رک جاؤ. محمد عبد الرافع محمد شاہ نواز، عبد الرافع محمد شاہ نواز. ناوید عمران خان، لائبہ مہک محمد توفیق، جاوید عمران خان، جاوید. کاشف بھائی آ جائیں. مصعب شیخ افروز،
فرقان خان یونس خان، فرقان خان یونس خان، فرزانہ بیگم شیخ وسیم، شعبہ حفظ میں 3rd پوزیشن پر عمر عالم خان، رحمان عالم خان ہیں، وہ آئیں اور اپنا انعام لے کر کے جائیں. شیخ دے دیجیے اپنا. 2nd پوزیشن پر محمد یاسین ابرار شیخ. محمد یاسین آپ آ جائیے. پہلی پوزیشن عثمان شیخ رفیق. وہ بعد میں دیکھیں گے بیٹا. ہاں بعد میں دیکھیں. ہاں جو تقریر ہے ان کو ملے گی. ہاں ہاں یہ جتنے شریک تھے سب کو دینا ہے. اے بچے خاموش بیٹھو، خاموش بیٹھو. ادھر دیکھو، ابھی جن بچوں کا رزلٹ ادھر مل گیا، سمجھ گیا نا، وہ بچے یہاں سے ریفریشمنٹ لے کے جائیں، اور جو پیرنٹس آئے ہوئے ہیں وہ بھی لیں. اور جو بچوں کا رزلٹ نہیں ملا ان کا ابھی کلاس میں رزلٹ رہے گا، ٹھیک ہے نا؟ کلاس میں اپنا اپنا رزلٹ لے کر کے سب جائیں، ہاں ٹھیک ہے نا؟ لیکن ادھر شور مت کرنا اور گرانا نہیں، ہاں بیٹے ٹھیک ہے. چلو اب جو بچے جنہوں نے تقریر میں حصہ لیا ہے ابھی، ہاں وہ بچے آئے اور اپنا انعام لے کر کے جائیں. محمد عبد القوی محمد کاشف. اللہ اکبر. چلو چلو. حمزہ عثمان بیگ، آؤ بیٹے فٹافٹ جلدی آؤ. علینا مہرین، امیمہ تنویر. چلو عائشہ عبدالرؤف خان، عائشہ عبدالرؤف خان. خان میمونہ. چلو ماشاء اللہ. زرنین سحر، ماریہ انجم، ایمن فاطمہ، مہارا فاطمہ. ہاں کیا نام ہے تمہارا؟ دیے نا تم کو؟ تمہارا نہیں ملا؟ اچھا ٹھیک ہے، ادھر ہوں گا. چلو اس کے بعد محمد عثمان محمد رفیق. کہاں ہے محمد عثمان محمد رفیق؟ محمد عثمان. محمد یاسین، محمد یاسین. سید ابراہیم سید شکیل. شیخ آمنہ تبارک. ہاں چلو
منال فاطمہ عمران خان. کیا نام تھا؟ ہاں چلو ٹھیک ہے. اب کس کو نہیں ملا؟ کتنے کو نہیں ملا؟ صرف 1 منٹ. تین لوگوں کو نہیں ملا نا؟ کیا نام ہے؟ ہاں فائزہ انجم. رزلٹ نا؟ ہاں تمہارا انعام بعد میں ملے گا بیٹا. بعد میں 2 دن کے بعد آ کے لینا. اور کون ہے؟ عائشہ عدنان. ٹھیک ہے. کس کا رزلٹ؟ تو ادھر ہے کلاس میں، جاؤ.